اللہ وبرکاتہ۔ آج کل مسجد اقصیٰ پر جو مسئلہ چل رہا ہے، اٹ از ویری سیڈ دیٹ مسلمان جس طرح سے فلسطین میں ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور امت میں کسی لیڈر کا کوئی ریئیکشن نہیں آتا، اور یہی وہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب کافروں کے دل سے مسلمانوں کا خوف نکال لیا جائے گا۔ یہ سن کر صحابہ نے یہ بات پوچھی کہ اللہ کے نبی، کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ صحابہ کے لیے یہ بات عجیب تھی، کیونکہ وہ لوگ کم تعداد میں تھے لیکن لوگوں پر بھاری تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم کم تعداد میں نہیں ہوگے، تمہاری تعداد اتنی ہوگی جس طرح سمندر کے جھاگ ہیں، یعنی تم اتنا زیادہ نمبرز میں ہوگے، لیکن تمہارا خوف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار کے دل سے نکال لے گا۔ انہیں کوئی فکر نہیں ہوگی ریئیکشن کی، وہ سوچیں گے کہ یہ کیا ریئیکشن کریں گے، ان کے اندر اپنی خود کی ہی یونٹی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی، اور واقعی میں ایسا ہو گیا ہے۔ ہم لوگوں میں دنیا کی محبت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہماری آنکھیں دنیا کے سوا کچھ نہیں دیکھ رہی۔ ہم نہ آخرت دیکھ پا رہے ہیں اور نہ ہی ہمارے کیے ہوئے اعمالوں کا انجام۔ ہر ایک انسان اپنی دنیا بنانے میں لگا ہے، اپنا فیوچر سیٹ کرنے میں لگا ہے۔ آخرت کیا ہے، اس کے لیے ہماری کیا تیاری ہے، اس سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ لگژریز لائف سٹائل کے لیے اپنا ایمان، اپنی شریعت سائڈ پر کی ہوئی ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک ویک اپ کال ہے، اگر آپ سمجھو تو۔ جاگ جائیے، اپنے ایمان کو مضبوط کریے، لیکن ہم انتظار میں بیٹھے ہیں کوئی دوسرا آئے گا وہ کرے گا۔ یاد رکھیے، آج امت مسلمہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار آپ اور ہم ہی ہیں۔ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر کہیں پر میرے مسلمان بھائی بہن کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس کی تکلیف مجھے بھی ہونی چاہیے، اور اگر مجھے تکلیف نہیں ہوتی اور مجھے کسی بات کا احساس نہیں ہوتا، ہم ان کی حالات دیکھ کر بے چین نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی مثال ایسی ہے کہ وہ آپس میں اس طرح سے رہتے ہیں جس طرح سے ایک جسم۔ اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم سفر کرتا ہے، پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، کیا آپ کا اور میرا معاملہ ایسا ہی ہے؟ کیا ہم ان لوگوں کی تکلیف اس طرح محسوس کر پا رہے ہیں؟ اس وقت جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں، کیا کسی نے بھی ان کو ڈونیٹ کیا، ان کی ہیلپ کرنے کی نیت کی؟ چلیں، ڈونیشن کی حیثیت سب کی نہیں ہوتی، اوکے، صرف اتنا بتائیے کہ آپ ایک بار بھی رات کے تیسرے پہر اٹھے، تہجد ادا کی، اپنے پریشان بھائی بہنوں کے لیے رب کے حضور ہاتھ پھیلائے، آنسو بہائے، ان کے لیے دعا کی، ان کی تکلیف محسوس کی؟ نہیں، آپ اور ہم اپنی ہی زندگی میں لگے ہوئے ہیں کہ میرا کھانا ہو جائے، میرا گھر، میری آسائشیں ہو جائیں۔ دنیا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ بن گئی ہے۔ کیا وہ ہمارے بھائی بہن نہیں ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں ان کے لیے؟ کم سے کم ہم دعا تو کر سکتے ہیں، کم سے کم اس چیز کو دل میں برا تو مانو، احساس کرو اس بات کا کہ ہماری ECG کی لائن، ہماری ECG کی جو لائن ہے وہ ابھی اسٹریٹ نہیں ہوئی ہے، وہ ابھی حرکت میں ہے، کہ جب مسلم امت کو، ہماری مسلم امت کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، جب ہماری بابرکت جگہوں کو، اسپیشل پلیسز کو ڈس رسپیکٹ کیا جاتا ہے، تو اس امت میں حرکت آتی ہے، اس ECG کی لائن میں حرکت آتی ہے۔ بتائیے، مردہ نہیں ہے وہ امت مسلمہ۔ اگر زمین پر جینے والے ایک ایک مسلمان کا قتل کرنا چاہیں گے، تب بھی کبھی سارے کفار مل کر بھی سارے مسلمانوں کو کبھی نہیں مٹا سکتے۔ تم مٹاتے مٹاتے خود مٹ جاؤ گے۔ ہم کو مٹاتے مٹاتے فرعون مٹ گیا، ہم کو مٹاتے مٹاتے قارون مٹ گیا، ہم کو مٹاتے مٹاتے موجودہ فرعون بھی مٹ جائیں گے، لیکن کبھی مسلمان زمین سے مٹنے والا نہیں ہے۔ اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے، اگر دشمن سمجھتا ہے کہ مسلمان معصوم بچوں کی لاشوں کے ڈھیر دیکھ کر ڈر جائے گا، اس قوم کو ختم کر دیا جائے گا، پیغام لے لو۔ اگر تم ان پکچرز اور ان ویڈیوز کو دیکھ کر مایوس ہو رہے ہو، ایمان کم ہو رہا ہے، تو سنو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ میری دعاؤں کو سن لے، کہ میری امت کو کبھی قحط سے ختم مت کرنا، میری امت کبھی بھوک پیاس سے نہیں مرے گی، ہمیشہ اناج روا دوا رہے گا،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کی دعا سن لی۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار، میری قوم پر ایسی ظالم بادشاہ کو مقرر مت کر دے جو انہیں مکمل اور ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جب میں کسی بات کا ارادہ کر لیتا ہوں تو اپنی بات سے پلٹتا نہیں۔ آپ کی دونوں دعائیں قبول کی گئیں۔ ہمارے خاتمے کے لیے اللہ نے ایک ہتھیار تیار کر رکھا ہے۔ کوئی بم بارود سے ختم ہونے والی قوم نہیں ہے ہم۔ اللہ نے اس قوم کے لیے آج جو بچہ جانتا ہے سیریا ملک کا نام۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ملک کے شام سیریا کی طرف سے ایسی ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، وہ ہوائیں زمین پر جینے والے مسلمان کے بدن سے چھوئیں گی۔ ہر مسلمان اسی سے مرنے والا ہے۔ ہمارا خاتمہ اس ہوا سے ہے۔ جب سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے، زمین پر صرف کفار بچیں گے۔ قیامت کا دن مسلمان پر نہیں آئے گا، قیامت کا دن کفار پر آئے گا۔ جس طرح کے حالات اس وقت فلسطین میں ہیں اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوئی بندہ بھی جو دل رکھتا ہے، مطلب چاہے وہ مسلمان ہو یا دیگر کوئی بھی مذاہب کا وہ انسان ہو، اگر اس کے سینے میں دل ہے اور وہ یہ حالات دیکھ رہا ہے تو وہ لرز ضرور جائے گا اور کہے گا واقعی یہ انجسٹس ہے۔ معصوم نہتے فلسطینی، معصوم نہتے عورتیں، معصوم نہتے بچے، معصوم نہتے نوجوان، ان کا قصور کچھ نہیں تھا، وہ صرف اپنی مقدس جگہ پر عبادت کر رہے ہیں اور ان پر گولیاں برسائی گئیں، بم پھینکے گئے، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے، اور ہم کو احساس نہیں، ہم کو نہ وہ افطار میں یاد آئے، نہ ان کو ہم سجدوں میں، نہ رکوع میں یاد آتے ہیں، وہ نہ دعاؤں میں یاد آتے ہیں۔ میں اپنے چینل کے ذریعے آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں، رات کے تیسرے پہر اٹھیے، تہجد ادا کریے اور ان سب کو کم سے کم دعاؤں میں تو یاد رکھیے۔ اللہ پاک دنیا کے تمام مسلمانوں کی حفاظت کرے اور یہ جو دشمن ہیں ان کو ناستے نابود کر دے۔ آمین آمین۔ سورہ فاتحہ، سورہ فتح، سورہ نور، یہ سب ہم سب کو کی تلاوت کرنی چاہیے اور اللہ کے حضور ہمیں پیش ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کے حضور سجدے کر کے دعائیں مانگنی چاہیے جتنا ہو سکے۔ ہمیں ان لوگوں کی، ہم کیا کر سکتے ہیں اس وقت، کم سے کم دعا تو مانگ سکتے ہیں نا، تو ہم لوگوں کو دعا ہی مانگتے رہنا چاہیے، ان کو اپنے دلوں میں یاد رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنی آسائشیں، اپنی اس دنیاوی چیزوں میں ہمیں اس میں نہیں کھونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کے ایمانوں کو مضبوط کرے، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے غیب سے مدد بھیج دے، غیب سے مدد بھیج دے۔ جزاک اللہ۔